اللہ تعالیٰ کون ہے؟ آئیے آپ بھی میرے ساتھ اس کی خوبصورتی بیان کرنے میں شامل ہو جائیے۔ معافی چاہتا ہوں، ویسے تو میری کوئی حیثیت یا کوئی اوقات نہیں کہ میں اس ذات کی تعریف کر سکوں، لیکن کیا کروں حضور، جب میری آنکھیں اس کی نعمتوں کو دیکھتی ہیں، جب میرے کان اس کی رحمتوں کی خوبصورتی سنتے ہیں، تو جناب یہ زبان تعریف کیے بنا رکتی نہیں ہے۔ آئیے میرے ساتھ ایک چھوٹا سا حسین لمحہ گزاریے۔ اللہ تعالیٰ کون ہے تو سنیے، اس کی ذات کا سمجھنا تو عقل کا کام نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے متعلق قرآن پاک میں فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ ایک ہی ہے اور وہی عبادت کے قابل ہے۔ اس کی ذات میں اور اس کے کاموں میں کوئی شریک نہیں، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، نہ وہ کسی کی اولاد ہے۔ وہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اس کو نہ نیند آتی ہے اور نہ ہی اونگ آتی ہے۔ آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ ہے، سب کچھ اسی نے پیدا کیا ہے، بغیر اس کی مرضی کے کوئی اس کے سامنے کسی کی سفارش بھی نہیں کر سکتا۔ جو کچھ ہونے والا ہے اور جو کچھ ہو چکا ہے، سب اس کو معلوم ہے۔ آسمانوں اور زمین میں کوئی چیز ایسی نہیں جو اس کے علم میں نہ ہو۔ وہ اس کا انتظام کرنے سے تھکتا نہیں ہے۔ آسمان اور زمین میں جو چیز ہے، وہ اس کی تعریف اور پاکی بیان کرتی ہے۔ وہی پیدا کرتا ہے، وہی موت دیتا ہے، وہی موت کے بعد قیامت کے دن پھر زندہ کرے گا۔ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے، اس کی مرضی کے بغیر کوئی نہیں کر سکتا۔ جہاں کہیں بھی ہم ہوتے ہیں، وہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے۔ وہ ہمارے دلوں کی بات بھی جانتا ہے۔ وہ سب کو رزق دیتا ہے، جس کو چاہے تھوڑا، جسے چاہے بے حساب۔ اس کے اختیار میں ہے، جسے چاہے سلطنت دے، جس کی چاہے سلطنت چھین لے، جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلت۔ دین و دنیا کی سب بھلائیاں اسی کے ہاتھ میں ہے۔ وہی اولاد دیتا ہے، جسے چاہے بیٹے دے اور جسے چاہے بیٹیاں، جسے چاہے دونوں دے اور جسے چاہے کچھ نہ دے۔ وہ کسی کو بھلائی دینا چاہے تو کوئی اس کو بدل نہیں سکتا، اور جو تکلیف کا مستحق ہے، اسے بدلنے والا بھی کوئی نہیں۔ اسی نے آسمان، سورج، چاند، تارے، زمین اور ان کے درمیان جو کچھ ہے، سب کو ہماری خدمت پر لگا دیا ہے۔ اس نے ہماری اچھی اچھی صورتیں بنا دی۔ اس نے ہم کو اس لیے پیدا کیا کہ اس کی عبادت اور فرما برداری کریں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا آخری نبی بنا کر بھیجا، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنا آخری کلام قرآن مجید نازل فرمایا۔ سبحان اللہ، تعریفیں تو اس کی بے شمار ہے، لیکن انہی تعریفوں کے بہانے چلو ہم نے اسے یاد تو کیا، کیونکہ البتہ ویسے تو ہم اپنی زندگی کے تمام کاموں میں مصروف رہتے ہیں، لیکن کبھی دل کرا تو یاد کر لیتے ہیں، نہ کرے تو نہیں یاد کرتے۔ اور ہم اتنے مطلبی ہیں کہ جب ہمیں اس کی ضرورت پڑتی ہے تبھی اسے یاد کرتے ہیں، ورنہ مجال ہے کہ ہم غلطی سے کبھی خوشی کے وقت بھی اسے یاد کر لیں۔ چلیے خیر، لیکن اگر یہ تمام خوبصورتی سننے کے بعد اگر آپ کا دل کرے تو اللہ تعالیٰ سے ضرور رابطہ کریں۔ رابطہ کرنا کوئی مشکل نہیں، آپ کا دل راضی ہونا چاہیے، اور پھر باوضو ہو کر تنہائی میں 2 رکعت نماز پڑھ کر دیکھنا، اور نماز میں جو کچھ آپ پڑھو گے اس کے تلفظ آپ اس طریقے سے ادا کرنا کہ وہ تلفظ آپ کے دل تک اتر جائیں۔ اس کے بعد جو آپ کو سکون ملے گا، ممکن ہے وہ سکون آپ نے کبھی حاصل کیا ہو۔ ایک دفعہ آزما کر دیکھنا، خوبصورتی کے ایسے لمحے محسوس ہوں گے، یہ آپ کی زبان بھی تعریف کیے بنا نہیں تھکے گی۔ جزاک اللہ۔